اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کے اندر فَاذْكُرُونِی اذکرکم، بندے یہ بات یاد رکھ لے، یاد کرے گا تو یاد کیا جائے گا، اگر تم مجھے یاد نہیں کرے گا میں رب بھی پھر تمہیں یاد نہیں کروں گا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّی فَإِنِّی قریب، بندے یہ بات تو بھلا دے کہ رب تیرے قریب نہیں ہے، یا تو رب کو پکارے اور رب تیری پکار کو نہ سنے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو چاہے رات کی تنہائیوں میں، چاہے دن کے اجالوں میں، چاہے کسی وقت بھی دل کے اندر بھی مجھے پکارے گا، میں تیری پکار کو سنوں گا۔ جب بھی تو مجھ سے سوال کرے گا میں تیرے سوال کا جواب دوں گا، جب بھی تو میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا میں تیرے ہاتھوں کی لاج بھی رکھوں گا اور تجھے عطا بھی کروں گا۔ بندے کو رب دل میں مانگے یا آواز جہری ہو یا خفی ہو، جس طرح بھی رب کے سامنے مانگے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے میں تیری دعا تو قبول کروں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہی ہے، اپنے بندوں کی وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کے بڑا قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں شاہ رگ سے بھی زیادہ اپنے بندے کے قریب ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایسی کیا وجہ بن گئی؟ ایسی وہ ریزن کون سی ہے کہ جب ہم اپنے اللہ سے مانگتے تو ہیں لیکن ہمارا مانگا ہوا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، ہمیں ملتا نہیں ہے؟ اور یہ بات اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنے کا چج ہی نہیں آتا، ول نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ ہی صحیح نہیں ہے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے جب ہم دنیا دار کسی سے کام جاتے ہیں، بڑی رسپیکٹ کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اس کی بیٹھک میں جا کے بیٹھتے ہیں، بڑے اسے اچھا اور خاصا رسپانس دیتے ہیں اور اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اور بڑے اچھے لہجے کے ساتھ لفظوں کو چناؤ کر کے اس سے جا کے ہم سوال کرتے ہیں، ذہن میں صرف یہ لیتے ہیں یار یہ بندہ میرا کسی نہ کسی طرح کام کر دے۔ دنیا داری کے اندر بندہ جب کسی بندے سے سوال کرتا ہے تو بڑی رسپیکٹ کے ساتھ، بڑے دھیمے لہجے کے ساتھ، لیکن جب اپنے رب کے سامنے جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، پوری کائنات اس کی قبضہ قدرت کے اندر ہے، جب اس کے سامنے جاتا ہے تو ایسے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، 2 منٹ میں مانگ کے نیچے کر لیتا ہے۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ کیسا مانگنا ہوا؟ یہ تو رسم دنیا ہے۔ ہر بندہ آتا ہے ایک رسمی دعا مانگ لیتا ہے، ہر نماز کے بعد مولوی صاحب کا کہتا ہے مولوی صاحب دعا کروا دیں، وہ 2 منٹ میں دعا کروا دیتا ہے۔ یعنی 5 نمازیں وہی 2 منٹ کا رٹا، اور ہم پھر بعد میں یہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں مایوس ہو کر کہ ہماری رب دعائیں قبول نہیں کرتا۔ یار دعا قبول اللہ کیسا کرے گا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا چاج ہی نہیں ہے، مانگنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، اور ہمارے ذہن میں یہ بات بھی نہیں آتی کہ مانگا کس سے جا رہا ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے بندے مانگ میں تجھے عطا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تیرے پاس رزق وافر مقدار میں آ چکا ہے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ تیرے لیے رب اپنے دروازوں کو کلوز کر دے گا، بلکہ تو پھر بھی شکر کرے گا میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ رب تو اتنی محبت کرنے والا ہے۔ بندہ کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، بھائی اپنی دعا تو کم سیٹ کرو۔ جب دعا مانگنا شروع کر دو تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہاتھ میں اٹھا رہا ہوں میں کس ہستی کی طرف اٹھا رہا ہوں، اس کا طریقہ کیا ہے، اور انشاءاللہ جلدی آپ کو وہ طریقے بھی بتائے جائیں گے کہ جس سے اللہ تعالیٰ فوری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، کہ بندے کے ہاتھ دعا والے بعد میں نیچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو پہلے قبول کر لیتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بندے کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا، تمیز کے دائرے کے اندر کھڑا ہونا، اور تمیز کے دائرے کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانا اور جلد بازی سے پرہیز کرنا۔ آئے 1 منٹ بیٹھے، ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو نیچا کیا، باہر جا کے یہ بولنا شروع کر دیا کہ ہماری رب دعائی قبول نہیں کرتا، رب ایسے دعا نہیں کرے گا۔ سب سے پہلی بات کہ حلال رزق کا چناؤ، جب پیٹ کے اندر حلال رزق جائے گا پھر دعائیں قبول ہوں گی۔ سب سے بڑی وجہ دعاؤں کا قبول نہ ہونا یہ ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر دن رات جو جا رہا ہے وہ حرام جا رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، کیسے کمایا جا رہا ہے، جھوٹ سے، فریب سے، سود سے، ٹھگی سے، چوری سے، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے رزق کے اندر کون کون سی آمیزش حائل ہو رہی ہے، کون کون سی آمیزش بن چکی ہے، ہمیں اس بات کا خیال ہی نہیں ہے۔ کمانے والے کو پتہ ہی نہیں ہے حلال کما رہا ہوں، حرام کما رہا ہوں، کیا کما رہا ہوں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر دعائیں بھی رب سے کرتے ہیں، رب کیسے قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رب سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح اللہ چاہتا ہے اسی طرح رب سے مانگنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق